فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि इस सूरह मुबारक सूरतुल फ़ुरक़ान जिसके मानी है हक़ व बातिल के दरमियान हद फासिल सूरत, हक़ व बातिल से जुदा कर देने वाली सूरत। इसका आगाज़ बहुत ही शाहाना अंदाज़ कलाम था। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। उसके बाद बहुत आला पैमाने पर तौहीद का बयान। मक्की सूरतों के बारे में ये बात बारहा आप हज़रात के इल्म में भी आ चुकी है कि तौहीद उनका मरकज़ी मज़मून रहा है। यह अलग बात है कि मरूर अय्याम में जब कुछ अरसा गुज़र गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कुरानी देते हुए, तो मक्की सूरतों में वो बातें भी बहुत नुमायाँ नज़र आने लगी। बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि वो अज़ाब की जिसकी आप हमें धमकी सुनाते हैं हम पर ले आइए, हम उसे वेलकम करने को तैयार हैं। और उससे भी आगे बढ़कर जब तक आप हमें ये मोजज़ात नहीं दिखाएंगे हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे।
سورہ بنی اسرائیل اس میں شاہکار ہے، جہاں 3 آیات کے اندر 9 مطالبات ان کے معجزات کے بارے میں قرآن حکیم میں نقل کیے گئے۔ اب یہاں یہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ایک اعتراض جو بڑا یونیک تھا ان لوگوں کی طرف سے، قرآن حکیم کی جو ایک زبان ہے اس کے اندر جو ایک اثر انگیزی ہے اور اس کے اندر جلال اور جمال دونوں چیزیں جو جمع ہو چکی ہیں، تو اس سے تو یہ لوگ پوری طرح واقف تھے اور اس کی اثر انگیزی کو محسوس بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو اعتراض ہم نے یہاں پڑھا تھا، انہوں نے اس بات کو بطور دلیل پکڑا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے اہل کتاب سے بھی کچھ مدد حاصل کی ہے۔ اور یہ بات انہوں نے پھیلا دی تھی کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے تجارتی قافلے آپ لے کر جایا کرتے تھے شام کی طرف بھی اور یمن کی طرف بھی، گویا کہ شمال اور جنوب دونوں علاقوں کو حضور نے کور کیا، تو آپ وہاں جا کر وہاں کے جو یہودی عالم تھے اور عیسائی راہب تھے ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور وہاں سے جو ڈیٹا آپ نے حاصل کیا اس کو آپ نے محفوظ رکھا، اور جب آپ کی عمر 40 برس ہو گئی تو آپ نے دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اتنی بودی بات ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے علم میں کوئی بات آئے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سال ہا سال اسے دبا کر رکھے؟ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو چاہے گا فوراً لوگوں تک پہنچا دے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور کہ جس میں آپ جوان تھے، 25 برس کی عمر ہے، 30 برس کی عمر ہے، اس لیے کہ آغاز وحی تو حضور پر 40 برس کی عمر میں ہوا۔ تو وہ اعتراض یہاں ہم نے پڑھا اور اس پر تفصیل بحث کی تھی، صرف میں نے آپ کو یاد دلا دیا۔ اس کے بعد اخروی انجام کے اعتبار سے دونوں باتوں کا ذکر، جنت کا ذکر بھی اور جہنم کی ہولناکی، اور یہاں بھی بڑی یونیک آیت ہم نے پڑھی تھی جہنم کے ضمن میں، پھر دوبارہ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم انہیں دیکھے گی بہت فاصلے سے، حالانکہ جہنم کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کوئی ذی شعور شے نہیں ہے، وہ کسی شے کو دیکھ کر اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا، لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم انہیں ابھی کافی فاصلے پر ہوں گے وہ مجرمین اور مشرکین اور فاسقین، جیسے ہی انہیں دیکھے گی سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اپنے کانوں سے اس جہنم کی دہاڑ اور چیخ و پکار اور اس کا جوش اور غیظ و غضب سنیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو یہ بعید نہیں ہے کہ وہ جہنم کو بھی شعور عطا فرما دے، اور ہر گروہ کی جو سیاہ کرتوت ہے، جو ان کی بدعمالیاں، اس کی مناسبت سے اس کے اندر بھی ریئیکشن ہو، اس کے اندر جو غیظ و غضب کی کیفیت ہے اس میں بھی اضافہ ہو۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، وہ دن کے جس دن یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص جو ہے جب اس کا وہ موت کا وقت آتا ہے، جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ لہذا آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی کہ فلاں بزرگ جب انتقال ہوا تو وہ گویا کہ کسی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، کسی سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، بار بار اپنا ہاتھ وہ بلند کرتے تھے کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ فرشتے ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے بہت ہی نورانی شکل میں، بہت ہی خوش شکل، اور لباس بھی ان کے بڑے معطر، بہت خوشبودار، جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو فاسق و فاجر ہیں، جو مجرم ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ جو فرشتے ان کو ہی جانوں کو قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو ان کی شکل بڑی خوفناک ہوتی ہے، ان کے اندر دہشت اور اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آیہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، فاسق و فاجر ہوں، نفس پرستی میں مبتلا لوگ ہوں، سیم و جواہرات کی پرستش کرنے والے ہوں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کی بندگی کرنے والا ہلاک اور تباہ ہو جائے۔ یہ تمام لوگ بھی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کے تصورات قائم رکھتے ہیں۔ اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اور جن پر انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ ہمارے یہ اعمال جو ان کی دانست میں نیکی کے اعمال تھے، اللہ کے ہاں ان کے بڑے مددگار ہوں گے،
بڑا زوم ہوگا انہیں اپنے ان اعمال پر۔ یہاں تبصرہ کیا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے ان اعمال کی طرف جو ان کی دانست میں بڑے بڑے اعمال تھے، بزوم خیش جنہیں وہ بڑی نیکیاں سمجھا کرتے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اگرچہ الفاظ نہیں ہے لیکن محذوف یہ ہے، قدم بڑھاتے ہوئے ہم ان کے اعمال کی جو ڈھیری ہے اس کی طرف بڑھیں گے اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر ان کو فضا میں منتشر کر دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ ہوا میں ایسے مل جائیں گے گویا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، تیز ہوا چلے تو اب وہ ڈھیر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو فضا میں منتشر ہو گیا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم لوگ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، یہ فرسٹریشن کی وجہ سے، مایوسی، اور ظاہر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ کہیں گے یا لیتنی، کاش کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے رستے کو پکڑا ہوتا۔ اب جو اولین مخاطبین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اندر کس درجے حسرت ہوتی تھی کہ محمد جو الصادق اور الامین تھے وہ ہمیں بلاتے تھے ایک رستے کی طرف جو دین کا رستہ تھا، اور جن لوگوں نے اس رستے کو اختیار کیا آج یہاں اس عالم اخروی میں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے ان کے گویا کہ بھرپور سیری کا اہتمام موجود ہے۔ تو کتنی ان کے اندر حسرت پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش کہ اس وقت ہم نے کان دھرا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ان کے رستے کو اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ الفاظ تو آپ اس دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، جو کہیں کج رستے کے اندر جو ہے انہوں نے وہ کوئی پگڈنڈی ایسی پکڑ لی، کسی نشے کے ایڈکٹ ہو گئے یا غلط صحبت انہوں نے اختیار کر لی، چوری چکاری کرنے والے اور یہ جو بھی ڈکیت گروپ ہوتا ہے اس کے اندر کہیں شامل ہو گئے، اور جب ٹریس کرتے ہیں تو فلاں شخص تھا کہ جو میرا دوست بنا تھا، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں نے اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کی عزت کو، اس کے وقار کو، ہر شے کو دھیلے پہ لگا دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں شخص کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس دنیا میں بھی اس نتیجے تک پہنچنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن آخرت میں تو ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر راہ حق کو ترک کر دیتے ہیں، کج رستے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ولی شیطان ہے، اولیاء شیطان، شیطان ان کا ولی ہے، وہ خود شیطان کے ولی ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ چکنی چپڑی باتوں میں ملمع کر کے جو ہے گناہ کو ان کے سامنے مزین کر دیا، اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے اس کی آزاد مرضی پر چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے انسان کے اندر نفس بھی تو موجود ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک مکمل شیطان بھی موجود ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ تو کون سا لمحہ ایسا ہوگا کہ جس میں انسان شیطان کی دسترس سے محفوظ رہ سکے؟ اور حضور ہی کی یہ حدیث پہلے بھی آپ نے بارہا سنی، پھر یاد کر لیجئے کہ جب تک انسان کے قلب و ذہن میں اللہ کا تصور موجود رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شیطان کسی بندے کے دل کو غافل پاتا ہے، دنیا کی بدمستیاں ہیں، یہاں کی لذتیں ہیں، یہاں کی شہوات ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ تمام فتنے ہیں نا، عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، روپے پیسہ، حب جاہ، حب مال۔ تو جیسے ہی انسان اس کے دل کو ذرا غفلت میں دیکھتا ہے تو فوراً اس کی دل پر اپنی تھوتنی لگ کر دھونکنی کی طرح جو ہے وہ وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ یہ دھونکنی کا لفظ ممکن ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے تو علم میں نہ ہو، لیکن ہمیں تو یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور برتنوں کو قلی کرانے والا جو ہے وہ گلی گلی جو ہے آوازیں لگایا کرتا تھا، تو اپنے جو تانبے کے برتن ہوتے تھے ہم لوگ بھی نکال کر باہر لے جاتے تھے، اس کو وہ پہلے مانجتا تھا، پھر اس کے بعد کلی لگاتا تھا، تو اس کے پاس وہ مشق کا کوئی ایک بہت بڑا سا غبارہ ٹائپ ہوتا تھا جس کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی تھوتنی بنی ہوتی تھی، اور وہ اس کو اوپن کرتا تھا، اس میں ہوا بھرتا تھا، پھر اس کو بند کیا اور پھر اس کو جو دبایا تو وہ تیز جسے آپ کہیے ہوا کا
وہ دباؤ جب وہاں سے نکلتا تو آگ بھڑکتی تھی. تو اسی قسم کی کوئی تھوتنی جو ہے وہ شیطان کی بھی ہے. جیسے ہی بندہ مومن کے دل کو غافل پاتا ہے فوراً شیطان اس کے اندر جو ہے وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اعتبار سے معوذتین بہت خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم کا. آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور اس کے معانی اور مفہوم پر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے جب بھی آپ تلاوت کریں تو وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شیطان نے تو مجھے الذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور الذکر سے مراد وہ نصیحتیں جو وہ سنتے رہے، ہر شے سے اس بدبخت نے مجھے غافل کر دیا. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ چیزیں مجھ تک پہنچ چکی تھی. جن جن کفار و مشرکین مکہ نے خود اپنی کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہو، کیا ان کے پاس کوئی معذرت کی گنجائش موجود ہے؟ خود حضور موجود بنفس نفیس، یا بعد کے آنے والے ادوار میں کسی اور کے ذریعے قرآن کی بات، دین کی بات، اللہ کے رسول کی بات وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس بدبخت نے مجھے اس راہ راست سے منحرف کر دیا. قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے. خذول اصل میں اس کو کہتے ہیں جو عین موقع پر ساتھ چھوڑ جائے. پہلے تو دوستی کے بڑا جو ہے وہ اس کے دم بھرے گا، بڑی محبت، بڑی چاو، بڑی اپنائیت، لیکن جب اس شخص کو ہلاکت کے کنارے تک پہنچا دے گا تو پیچھے دبک جائے گا. خناس کسے کہتے ہیں؟ حملہ کر کے پھر چھپ جانے والے. یہ شیطان کا رول ہے. جو قرآن حکیم میں وہ آیات ہم نے پڑھی تھی، سلسلہ وار جو درس قرآن ہے پڑھ چکے، جہاں شیطان کہے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے جو اب جہنم میں جھونکے جانے کے قریب ہیں، جو اس کے پیروکار تھے، کہ آج مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے اپنی آزاد مرضی سے اس راستے کو اختیار کیا تھا جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ تھا. یہ صحیح ہے کہ میں نے تمہارے لیے گناہ کو بڑا مزین کر دیا، بڑا اس کو نکھار دیا، تمہارے اندر اٹریکشن تھی اس کے بارے میں، اور دوسری طرف تمہیں معلوم تھا تمہارے رب کا حکم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے رب کے حکم کو پاؤں تلے روندا، میرے کہنے پر لبیک کہا. فلا تلومونی، اب مجھے کوئی دوش نہ دو، مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. ولوموا انفسکم. تو خذول وہ کہ جو عین موقع پر آ کر ساتھ چھوڑ دے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو کہا گیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم تیار کی ہے تو اس میں جن و انس، اس لیے کہ جنات کی بھی تو ذریت ہے نا، ذریت سلبی بھی ہے، ذریت معنوی انسانوں کی شکل میں موجود ہے. تو جہنم کو بھر دوں گا میں جن و انس سے، اس لیے کہ انسان کی اس زمین جو روح ارضی ہے اس کی پشت پر بسنے والے انسانوں کی عظیم اکثریت، اکثر و بیشتر فسق و فجور پر مبنی لوگوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سورہ حدید میں 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے ریپیٹ کیے گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لوگوں میں سے اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو فاسق و فاجر تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرنے والے تھے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اگرچہ دیکھیے قالا کے ماضی کا صیغہ ہے، رسول نے کہا، لہذا ہمارے بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہاں اصل میں صرف وہی مشرکین مکہ ہی مراد ہے. یہ مکی صورت ہے، اس وقت تک تو حضور نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی، کہ جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو رد کر دیا تھا. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں ماضی کے صیغے کو اختیار کیا گیا مستقبل کے بارے میں، تو گویا کہ ترجمہ یہ نہیں ہوا کہ رسول نے کہا، رسول کہیں گے. قال الشیطان، شیطان نے کہا، حالانکہ بات ہو رہی ہے جزا و سزا کے دن کی. ابھی تو بہت دور ہے، بہی معنی کہ آج سے 1500 برس پہلے کا انسان 15,500 ہزار برس تو گزر چکے نا. اس کے بعد ابھی قیامت کب آئے گی، دوبارہ حشر نشر کب ہوگا،
وقال الشیطان، شیطان نے کہا. اب یہاں اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں ترجمہ آپ کیا کہیں گے؟ شیطان یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اسی اسلوب کو اگر آپ یہاں اختیار کیجئے تو ایک معنی اس کے وہ صحیح ہے کہ رسول نے کہا کہ میری قوم نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، چھوڑ دیا. اسے یاوہ گوئی سمجھتے رہے، اس لیے کہ مہجور کا جو لفظ آیا اس کے بارے میں عرض کروں گا اس کا مادہ کیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں گے وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب اے پروردگار ان قومی، میری قوم، یہاں میری قوم سے مراد میری امت ہے جو حامل قرآن تھے، جو حامل شریعت تھے. جس طرح یہودی جو ہے وہ حامل تورات تھے یا نہیں تھے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات ہم نے عطا کی تھی، جو حامل تورات تھے، جن کے ذمہ تھا تورات کی ذمہ داری اس کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا. سورہ جمعہ میں موجود ہے حملوا التوراۃ. تو ہم لوگ کون ہیں؟ حمل القرآن ہیں، ہم حامل قرآن ہیں. تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا. یہ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا فرد قرار داد جرم ہے جو اللہ کے رسول، اس سے کہ گواہی تو دینی ہے نا ہر نبی اور ہر رسول کو اپنی امت پر. اے پروردگار میں نے تیرا دین پہنچا دیا بلا کم و کاست. اب یہ جواب دے ہیں تو نے انہیں عقل و شعور کی نعمت عطا کی تھی، خیر و شر کی تمیز عطا کی تھی، انہیں معلوم تھا کہ کیا شے بری ہے کیا اچھی ہے، سب کچھ معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود اگر یہ نفس پرستی میں مبتلا ہوئے، زر پرستی میں مبتلا ہوئے تو اپنے اعمال کے جواب دہ یہ خود ہیں. تو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم، میری امت نے اس قرآن سے تعلق کو منقطع کر دیا تھا. اب یہاں نوٹ کیجئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حواشی کا اکثر و بیشتر والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اکثر حوالہ دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن فہمی کے ضمن میں جو سب سے پہلی فرسٹ کی جو تھی قرآن کے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی. اگرچہ تفاسیر تو آپ نے دیکھی ہوں گی 10 12 جلدوں کے اندر، لیکن یہ ما بین الدفتین جو ہے مکمل تفسیر ہے، اس لیے کہ ہر صفحے کے ساتھ جو ہے کافی بڑا ایریا ان حواشی پر مبتنی ہے جو مشتمل ہے، جنہیں آپ تفسیری نکات کہہ سکتے ہیں. تو یہاں نوٹ کیجئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہاں اس کو ہائی لائٹ کیا، تنبیہ کا لفظ لکھا کہ ان سطور کا مطالعہ کرنے والے شخص کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان کافروں یا ان مشرکوں کا نہیں ہو رہا جو اولین مخاطب تھے حضور کے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے یہاں اپنی رائے یہ دی ہے، یہاں وہ لوگ مراد ہیں. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی کیا کہتے ہیں؟ آیت میں اگرچہ مذکور ان کافروں کا بھی ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، بہت اہم بات. آپ کسی ایسے شخص سے کہ جو قرآن کی تجوید سے واقف ہے، اسے آپ ایک صفحہ جو ہے پڑھ کر سنا دیجئے، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے گا. جسے آپ تجوید کہتے ہیں، قرات کے بھی کچھ آداب ہیں نا. ہا کے الفاظ کیا ہیں، ہا کے الفاظ کیا ہیں، ذا کیا ہوتا ہے، زے کیا ہوتا ہے، ضاد کیا ہوتا ہے، زوئے کیا ہوتا ہے، یہ 4 الگ ہیں. لیکن پڑھنے والا اگر ذا کو بھی اور زال کو بھی اور ضاد کو بھی اور زوئے کو بھی ایک ہی انداز سے پڑھتا چلا جائے، یہ آداب قرآنی کے قطعاً منافی ہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں، عین اور الف جب آپ پڑھیں گے، علیم بھی پڑھ دیں گے، علیم بھی پڑھ دیں گے. معانی میں زمین و آسمان کا فرق. علیم اللہ کی ذات ہے جو ہر شے سے واقف ہے، اور اسی علیم کو اگر آپ نے علیم پڑھ دیا تو علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. تو ان کے درمیان جسے آپ کہیے کہ معنوی مناسبت ہے. اب پڑھنے والا اگر اتنا بھی تردد نہ کرے کہ یہاں مجھے عین ادا کرنا ہے، بھائی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا بیان ہو رہا ہے،
اور جہنم کا جہاں ذکر ہے عذاب علیم، وہاں الف پڑھنا ہے، عین اور الف میں کتنا فرق ہے، علیم علیم۔ تو یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، خاص طور پر اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسرے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجر قرآن کے تحت ہیں۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہجر قرآن۔ اب یہ مہجورا کا جو لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا، اس میں اصل میں ہے جیم اور را، ہا جسے کہتے ہیں، میں ہے کہہ رہا ہوں اگرچہ عربی زبان میں ہا کہیں گے، ہا جیم اور را۔ اگر یہ زبر کے ساتھ ہو تو اس سے بھی مہجور بنے گا، اور حجر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا۔ ہجرت اسی سے بنا، جس خطہ ارضی میں آپ رہتے تھے اس سے آپ نے قطع تعلق کیا، وہاں سے خیر بات کہہ کے کہیں اور منتقل ہو گئے، یہ ہجرت بن گیا۔ ہا جیم اور را اس کا مادہ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے حجر۔ اور ہا جیم اور را پیش کے ساتھ اگر آ جائے تو اس کے معنی ہے کسی شے کو لغو سمجھنا، کسی کو یاوہ گوئی سمجھنا، کسی کو جسے آپ کہتے ہیں ہزل سمجھنا، جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا نا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ ہزلیات نہیں ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، قصے گوئی نہیں ہے، بے سروپا باتیں نہیں ہیں جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہی الفاظ ہیں ہا جیم اور را، یہاں اگر زبر کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کسی شے کو اپنے سے منقطع کر لینا، گویا کہ آج امت مسلمہ اگر مجرم ہے اس اعتبار سے کہ قرآن حکیم سے اس کا وہ صحیح تعلق قائم نہیں ہے، نہ اسے پڑھنے کو تیار، نہ تلاوت کرنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار، اپنا ہادی اور رہنما بنانے کو تیار۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، جبکہ حضور اپنی ذات کے لیے دعا کرتے تھے، پروردگار اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، پیشوا اور امام بنا دے، رہنما بنا دے۔ اگر ان تمام چیزوں کے لیے انسان تیار نہ ہو تو یہ تو قرآن حکیم کی کے ساتھ ایک قطع تعلق ہی ہے نا۔ اگر دوسرے مفہوم میں اثر لیں گے پیش کے ساتھ ہا جیم اور را حجر، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو کوئی شاعری سمجھ لیا تھا، کوئی یاوہ گوئی سمجھ لیا تھا، کوئی ہزلیہ سمجھ لیا تھا، بلکہ یہاں بہت سے جو مترجمین ہیں انہوں نے اس کو بک بک کا لفظ بھی استعمال کیا، جسے ہم بکواس کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس دور کے مشرک کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ تو یہ کام بھی کر سکتا تھا، قرآن بکواس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سے ہمارے جو ہے بڑے دانشور، جنہیں آپ کہیں گے ملحد قسم کے، وہ تو انہیں خطرہ ہوتا ہے نا کہ اس قسم کے الفاظ اگر میں نے قرآن کے بارے میں اپنی زبان سے نکالے تو میری تو گردن دبوچ دی جائے گی، لہذا وہ اپنے اندر جو ہے سینوں کو اپنا مدفن بنا دیتے ہیں، ورنہ انہیں آپ اگر آزادی دے دیں تو قرآن حکیم کے بارے میں یہ کہہ دینا ان کے لیے کوئی چندہ دور کی بات نہیں ہے، قرآن بکواس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے تو کہہ بھی دیا تھا یہ بک بک ہے، جھک جھک ہے، یاوہ گوئی ہے، ہزلیات ہے، بے سروپا باتیں ہیں جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے رکھے تو بات وہاں صحیح بنتی ہے کہ ان لوگوں نے تو قرآن پر یہ اعتراض کیے، یہ الفاظ جو بھی میں نے آپ کو سنائے۔ اور اگر آپ اس کا وسیع تر پرسپیکٹیو اپنے سامنے رکھیں، جسے آپ تعویل عام کہتے ہیں، تو وہاں یقیناً اس سے وہی شے مراد ہوگی کہ میری امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا تھا۔ والد محترم اکثر و بیشتر حوالہ دیا کرتے تھے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ترجمہ ان کا ہے، حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب وہ طویل جیل کاٹ کر آئے تھے اور یہاں بھارت اس وقت پاکستان الگ تو نہیں تھا، جب قدم رنجہ فرمایا تو جو پہلا خطاب کیا انہوں نے علماء دیوبند سے، تو الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوں گے کہ جہاں تک میں نے جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا کہ آج امت مسلمہ پر ذلت اور نکبت اور رسوایت کیوں تھوپ دی گئی، یہ شے تو مخصوص تھی یہودیوں کے لیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج مسلمان اللہ کے غضب کے تحت ہیں، مسلمانوں کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ تو جہاں تک میں نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا صرف ایک سبب ہے،
اور وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت امت اس قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ بالکل یہ بات جو فریاد رسول کریں گے قیامت کے دن، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اسی نتیجے تک پہنچے تھے مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ امت مسلمہ کی ذلت و نکبت اور رسوائی کی اصل وجہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا۔ اب آئیے علماء جو ہمارے ہیں، خاص طور پر اگر آپ مدارس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو جن حضرات کو بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے، مدارس کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں سارا زور جس بات پر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف و نحو ہے۔ پہلے 3 سال جو ہے وہ تو عربی کا صرف و نحو جو ہے وہی جان نہیں چھوڑتا، اس کے بعد کچھ اصول فقہ آ گئے، فقہی مباحث آ گئے، پھر مختلف فقہوں کے درمیان جو کمپیریزن ہے اس کے اوپر بڑا زور ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کو اگر جگہ دی بھی جاتی ہے تو اتنا چھوٹا سا دورانیہ ہے، وہ سال آخر جس میں قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، چند صورتیں پڑھائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اگر ہمارے مدارس کا بھی نصاب تعلیم جو ہے اس کی بنیاد یہ بنی ہوئی ہے کہ سارا زور جو ہے منطق، فلسفہ، صرف و نحو اور آپ فقہی مباحث اسی کے اندر الجھا دیا گیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، موضوع کیا ہے؟ قرآن سے صرف نظر۔ یہ نصاب جو آج سے 300-400 سال 500 سال پہلے کہیں جو ہے اس کو مدون کیا گیا تھا، جوں کا تو ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جب ان سے ملاقات ہو کہ ہاں واقعتاً یہ ہم سے جو ہے یہ کوتاہی ہوئی ہے، لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ آج سے 50 برس پہلے جو نصاب تھا، اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ واقعتاً ہمارے طرف سے یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس میں اتنی جگہ نہیں دی، لیکن معاملہ جو ہے بالکل وہی گڈھے کی لکیر جو ہے اس سے ادھر سے ہونے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف عوام الناس کی اگر آپ بات کریں تو قرآن اصل میں ذریعہ بن گیا کن چیزوں کا؟ لائبریری کی زینت بنا دو، بہترین نسخہ ہے، گولڈن پرنٹڈ، لائبریری میں بڑی نمایاں جگہ پر رکھا ہوا، دور سے نظر آئے بھی بہت قیمتی نسخہ ہے، طاقوں میں اوپر رکھو تاکہ وہاں تک پہنچنا، وہاں تک رسائی مشکل ہو، جب تک کوئی سٹول نہیں رکھیں گے اسے اتاریں گے نہیں، اونچا طاق میں جا کر رکھو، بہت قیمتی قسم کا مخمل کا کپڑا جو ہے اس میں لپیٹ کر رکھ دو۔ یہ عوام کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر کہیں ہاتھ سے گر جائے تو جناب فوراً اس کو چومو چاٹو اور اس کے بعد اتنی گندم نکال دو، مقدس ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ، قرآن اس کام کے لیے نازل ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تو کوئی ایک واقعہ بھی آن ریکارڈ نہیں کہ جس میں قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر عدالتوں کے اندر قرآن پر قسمیں کھلوائی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، اور تو اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کریں گے تو قرآن کا بڑے سائز کا ایک جو ہے مصحف، اس کے سائے تلے اس کو رخصت کریں۔ بس عوام الناس کے نزدیک قرآن حکیم کا یہ استعمال ہے۔ ماہر القادری صاحب کی وہ نظم بہت ہی خوبصورت تھی، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، غلافوں میں سجایا جاتا ہوں، مجھے جو اشعار اکثر وہ بیشتر یاد نہیں رہتے، لیکن وہ کبھی آپ پوری پڑھیے تو جو ماتم انہوں نے کیا ہے اپنے الفاظ میں قرآن حکیم کے ساتھ، ہمارا سلوک ہے کیا؟ یہ آیا کس کام کے لیے تھے اور اس کا مصرف کیا بن گیا؟ تو خواہ بات دینی مدارس کی ہو، علماء کرام کا معاملہ ہو یا عوام الناس کی بات ہو رہی ہو، دونوں اعتبار سے قرآن حکیم پر بہت بڑا ظلم ہے یہ، اور یہی فریاد ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کھڑے ہو کر، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری یہ قوم، میری امت وہ ہے جس نے قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، آگے فرمایا اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے کچھ دشمن اس مجرم قوم میں سے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ ہر نبی اور رسول کا یہ معاملہ تھا۔ جو بھی سرداران ہوتے تھے اس قوم کے، قال الملا کے الفاظ آپ کو بار بار مکی صورتوں میں مل جائیں گے۔ یہی وہ ایلیٹ ہوتے تھے نا جن کی پیروکار ہوتے تھے عوام کالانعام، ڈھور ڈنگروں کے مانند جو عوام ہے وہ انہی کی پیروی کرتے تھے۔ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
جس قوم کی طرف ان کو بھیجا ہے اسی میں ان کے سب سے بڑے مخالف اور دشمن بنا دیے۔ تو گویا کہ یہاں ایک اعتبار سے بڑی تسلی دی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو اس مکہ میں اپنے ان دشمنوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے جو آپ ہی کے قوم کے ہیں، انہی کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ابو لہب ہے، اسی طرح ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اس وقت تک اس سے بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ حضور کے دشمنوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مخالفین، ہر نبی اور رسول کے مخالفین پیدا ہوئے، بلکہ بہت سی قومیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے یہی مخالفین اور متردد جو تھے، متمرد قسم کے لوگ، انہوں نے اس رسول کو، اس نبی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے اوپر جہاں وہ چارج شیٹ لگائی ہے تو وہ قتلہم الانبیاء، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ ایک تو حرزہ سرائی ہے نا کہ زبان کو ذریعہ بنانا، کسی کا مذاق اڑانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ یہ بھی ہوا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، کذاب تک کہہ دیا گیا، جھوٹا شخص، معاذ اللہ۔ آج بھی اگر آپ کسی شخص کو کہو کہ تم جھوٹے ہو تو اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ آج بھی اتنی بڑی گالی ہے، اے جادوگر، یا ایھا الساحر، نبی یا رسول کو بلایا جا رہا ہے الفاظ کے ساتھ، جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر دست درازی کا معاملہ کس حد تک پہنچا، اتنی کھلی چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اور ان سرکشوں کو کہ تاک تاک کر پتھر مار رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ خون سے تربتر ہو گئے۔ سب کچھ ہوا۔ یہ سیرت کا مطالعہ کیجئے تو یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ اس راہ حق کی مخالفت، اس لیے کہ ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں اس نظام کے ساتھ، ان کی سرداریاں ہیں، ان کی چوپالیں ہیں، ان کی بڑی بڑی بیٹھکیں ہیں۔ جو ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، میں تو محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا، اور یہ مجھے قبول نہیں ہے، ممکن نہیں، نو وے۔ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ تو ایک طرف حضور کے لیے گویا کہ ایک تسلی کا معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر نبی لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ تو ایک طرف گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس میں حضور کو ایک تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، لیکن ساتھ ہی جسے آپ کہیے کہ اس کی تشفی بھی دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا آپ کا مددگار، اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا، پورا جسم جو ہے وہ خون سے، جسے آپ کہیے پتھر جب پڑے ہیں تو آپ کا لہو لہان ہو گیا، یہ تکلیف آئی ہے، آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پشت بنا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے رہنما کے طور پر بھی، ہادی، ہدایت کا رستہ دکھانے والا۔ اور باقی یہ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پرسیکیوشن کی حد تک بھی یہ لوگ چلے گئے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا رہا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کافر تھے، جو منکر تھے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اترتا یہ قرآن یا اترا یہ قرآن ان پر یک بارگی، جملۃ واحدہ، ایک ہی نشست میں کیوں نہیں قرآن اتار دیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اعتراض کے کرنے والوں کے پاس ایک چھوٹی سی دلیل موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس میں خاص طور پر 10 کمانڈمنٹس، اس بات کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کو جو تورات دی گئی تھی الواح کی شکل میں کل تورات وہ تھی، بالکل نہیں، مختلف مواقع پر حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوتی رہی، حالات کے مطابق جو وعظ و نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی۔ الواح کے عطا کیے جانے سے پہلے کا جو دور تھا
اس میں بھی وعظ و نصیحت جو ہے وہ تورات میں موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تو وہاں جو الواح دی گئیں اس میں شریعت کی بنیادی حکم موجود تھے، بیسکس، جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، احکام 10۔ باقی یہ تورات کل کی کل صرف انہی الواح پر تو مشتمل نہیں تھی۔ تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو وہ ایک حصی شے دی گئی تھی، اپنی قوم کے پاس جب آئے ہیں تو وہ تختی یا سلیٹ جسے آپ کہیے، پتھر کی تختیاں موجود تھیں جس کے اوپر وہ احکام 10 کندہ کیے ہوئے تھے۔ تو اسی قسم کی چیز جو ہے محمد کو چاہیے کہ وہ بھی پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض کرنے والے اس دلیل پر، اگرچہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دلیل بڑی جزوی دلیل ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تورات کل کی کل وہ ہے جو تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، تو بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول پر جو وحی نازل کی تو یہ نہیں ہوا کہ پورا کا پورا کلام یک بارگی اڈیل دیا ہو بس، بلکہ مختلف واقعات اور مختلف جو احوال تھی، جو صورتیں آتی رہیں، اس کے مطابق وحی نازل ہوتی رہی۔ بالکل وہی معاملہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بھی ایک جو گویا کہ مطالبہ بنا لیا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ قرآن ان پر ایک ہی یک بارگی نازل ہو جاتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کا ایک ہی جواب یہ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کی حکمت کے یہ شے جو ہے اس کی مطابقت نہیں رکھتی اس کے ساتھ۔ اور آگے فرما دیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن جو آپ پر یک بارگی نازل نہیں فرمایا، جستا جستا حالات کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں، ہدایات آتی رہیں۔ غزوہ احد ہوا تو اس کے بارے میں سخت ترین قسم کے کامنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں قرآن میں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ کون مخاطب ہے؟ مسلمان مخاطب ہیں۔ تم میں وہ لوگ موجود ہیں جو دنیا دار ہیں، جنہوں نے جب دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ مسلمان لشکر جو ہے وہ فتح یاب ہو رہا ہے تو یہ بھی نیچے اتر گئے اس گھاٹی کو چھوڑ کر کہ مال غنیمت ہم بھی سمیٹ لیں۔ منکم من یرید الدنیا، قرآن حکیم کا بڑا سخت تبصرہ ہے۔ لیس لک من الامر من شیء۔ اس موقع پر جو حضور شدید زخمی ہوئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا تھا، تو آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ رسولہ بالدم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر من شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا اس کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ اور یہ آپ حضرات کا علم میں ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں وہ سب سے بڑا چرکا لگا تھا، 50 میں سے 35 وہ تھے کہ جو اس درے کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے متعین کیے تھے، ان کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد آ کر مسلمان جماعت، مسلمان فوج کے پشت میں جو ہے خنجر گھونپنے کا سا کردار ادا کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ خالد ابن ولید ثقفی۔ یہ ثقیف قبیلہ طائف کا قبیلہ تھا۔ اور ابھی جو میں نے وہ واقعہ آپ کے سامنے صرف حوالہ دیا تھا کہ حضور کا جسم مبارک جو ہے پتھروں کی وجہ سے لہو لہان ہو گیا، تو وہاں یہ بنو ثقیف کا قبیلہ طائف کا قبیلہ تھا۔ اور ملک الجبال اس موقع پر حاضر ہوئے تھے اور آ کر کہا تھا حضور سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، آپ حکم دے تو طائف کے ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں کہ یہاں کے رہنے والا کوئی شخص زندہ نہ بچے، کچوں پر نکل جائے ان کا۔ تو حضور نے کیا کہا تھا؟ نہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں میں کسی کو ہدایت عطا فرما دے؟ اس آنے والی نسل کے ایک فرد ہیں خالد ابن ولید، جو غزوہ احد میں شکست کا سب سے بڑا سبب بنے۔ لیکن اس کے بعد یہی تھے جنہیں اللہ کے رسول نے خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو یہ نشیب و فراز اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس زمانے نے دیکھی ہیں۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ ہم نے قرآن حکیم کو جو نازل فرمایا وہ مختلف آیات نجمن، ایسا نہیں ہے کہ یک بارگی آپ کے اوپر جس طرح کسی شے کو ڈھیل دیا جاتا ہے قرآن بھی آپ کے اندر اتار دیتے، بلکہ ہماری حکمت اس شے کی متقاضی تھی تاکہ آپ اس کو جھیل سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ آیت ہو سورہ حشر کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو انسان کی کیا حیثیت ہے پہاڑ کے سامنے؟
کسی پہاڑ کی وادی میں کھڑا ہوا انسان جو ہے چیونٹی کی طرح ہوتا، اور پہاڑ کس قدر جسے آپ کہیے کہ بلند و بالا شے، وہ بھی اس کا تحمل نہ کر پاتا، وہ بھی پھٹ جاتا اگر ہم اس قرآن کو اس پر نازل کر دیتے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی حکمت میں کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس قرآن کو جو نجمن آہستہ آہستہ آپ پر اتارا ہے آیات کی شکل میں۔ سورتیں پوری بھی اتری ہیں۔ سورہ انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتری ہے جس رات، تو حضور خود فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلو میں یہ سورہ مبارکہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اور پوری کائنات ان فرشتوں کے ترانے ہم سے گونج رہی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ تقریباً 1.25 یا 1.5 پارے پر مشتمل ہے سورہ انعام، یک بارگی بھی اتری۔ لہٰذا ان کا یہ جو اعتراض یا کہنا تھا کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اس قرآن کو بیک بارگی جو ہے حضور پر نازل کر دیا جاتا، تو آگے اس کی حکمت بیان کر دی گئی، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سکھایا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے آپ پر۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضور کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، جو آیات نازل ہوتی تھی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی آیا ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر آیت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا ایک پڑھنا تو وہ ہے کہ ایک ہی سانس میں آپ پڑھ جائیے، ٹھیک ہے، تراویح کے موقع پر چونکہ 20 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہاں اگر آپ ایک ایک آیت پر رکیں گے تو ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا۔ صرف 2 ہی گویا کہ ایک ہی وقفے کے ساتھ درمیان میں ایک وقفہ لیا اور 2 حصوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ لیکن اصل مراد کیا ہے؟ ایک ایک آیت کو الگ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر رک کر ہر آیت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ ایک آیت اگر آپ نے مکمل کی ہے تو فوراً اس کا جو ہے ایک مفہوم بھی آپ کے ذہن کے اوپر پرنٹ ہو جائے کہ آپ نے جو ابھی پڑھا ہے تو اس کا مفہوم ہے کیا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور اس قرآن کو ہم نے سنایا آپ کو پڑھ کر بزبان جبرائیل علیہ السلام، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ظاہر ہے کہ اسی کی پھر پیروی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیال ہے وقت ختم ہو گیا، اب اگلی آیت جو ہے اس میں کچھ اور وقت لگ جائے گا، اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اور خاص طور پر وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ واقعتاً قرآن حکیم کی ان حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ پھر آپ سن لیجئے کہ اگرچہ اس آیت میں مذکور ان کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس پر تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قراءت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسرے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ سب صورتیں بھی درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور واقعتاً قرآن حکیم کا ہم حق ادا کر سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔